ناظرین، زیادہ ٹینشن لینے والے انسان کو معدے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھلوں کے اور کھانے کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں ہمیشہ مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ جب دانت ٹوٹ جائے تو اس جگہ پر پودینے کا پتا رگڑ دو، دانت سیدھا نکلے گا۔ انگور پر نمک لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ دودھ پینے کے فوری بعد سونے سے نظام انہضام خراب ہو سکتا ہے۔ مالٹے کھانے سے چہرہ چمکدار اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ غلطیاں بے شک کیجیے، مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے: پریشانیاں زیادہ آنے لگتی ہے اور اپنوں کی محبت حسد میں بدل جاتا ہے۔ معدے میں جلن ہو یا مثانے کی کمزوری ہو تو نہار منہ دہی میں اسپیول کا چھلکا ملا کر کھا لو، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلہم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پیے۔ عقل مندوں کی نظر میں برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر چینی والے چائے پی لینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ دال کھانے کے فوری بعد دودھ مت پیے، ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، ناشتے میں سیب دودھ کے ساتھ کھانے سے زندگی بھر چہرے کی تازگی ختم نہیں ہوتی۔ دہی کو گرم روٹی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے، ورنہ جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دو۔ اگر بانجھ عورت بکری کا دودھ روزانہ پیتے رہے تو وہ جلدی حاملہ ہو جائے گی۔ پالک کا ساگ بنا کر کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لینے سے چہرے پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چائے کثرت سے پینا ہونٹ کالے کر دیتی ہے۔ کھانے سے قبل جو 2 کام کر لیتا ہے اسے زندگی بھر کوئی بیماری نہیں ہوگا۔ آدھا گلاس پانی پیو اور بسم اللہ شریف پڑھو۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوگی۔ سر پر ہلکا گرم تیل لگانے سے دماغی صلاحیتوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ چوارے کھانے سے کمر کے درد میں آرام ملے گا اور مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روز انار کا جوس پی لیا کرے۔ اللہ پاک نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والوں کو کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ اپنے صحت کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائے۔ منہ کے چالے ٹھیک کرنے ہیں تو ہوشک دنیا چوس لیا کرو۔ دن میں 5 بار آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، دودھ میں چوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 70 سال تک برقرار رہتی ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ چائے میں نمک ملا کر پینے سے بلغم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ امرود پر تھوڑی سی جوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرو، فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر میں لونگ کا پانی چھڑک دینے سے لال بیگ بھاگ جائے گی۔ قبض جان نچوڑ رہی ہو تو چائے میں سونف ڈال کر پی لو،
سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ اگر منہ میں چالے ہو تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا۔ چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ لیمو پانی بدن کو زہریلی مادوں سے پاک کرتا ہے اور ہڈیوں کو بہتر بناتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہو وہ بندہ آم ضرور کھایا کرے۔ جوائن کو پانی میں ابال کر منہ دھونے سے داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ گندی سے گندی خارش اور الرجی والی جگہ پر پیاز کاٹ کر مسل دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کرے۔ ناظرین، کھانے کے بعد باری پن محسوس ہوتا ہے تو لیمو کے قطرے پی جائے۔ کھانے کے بعد نیند آ جانا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر 2 سے 4 قطرے لیمو کے ڈال کر سو جائے کریں۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2 نوالے کیوں نہ ہو۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ جو نہار منہ بادام کھائے اس کے بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ناظرین، کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ اگر آپ کا بچہ ہر وقت سست رہتا ہے تو اس کو کھانے میں گندم کا دلیا بنا کر کھلائے، بچے میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب اللہ کریم کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو ایسے خوشیوں میں بدلتے نظر آئے گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر ہڈیاں مضبوط کرنا چاہتے ہو تو کچا دودھ پیا کرو، یہ ہڈیاں مضبوط کرنے میں بہت مفید ہے۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ ناظرین، انڈے سے پاؤں کو انڈے جیسا بنا لیں۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں۔ آپ کے پاؤں نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا ماننا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی۔ شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لے اور کچن میں بوتل بھر کر رکھ دے۔ کچھ بناتے وقت اگر ہاتھ جل جائے تو فوری اس جگہ پر بارش کا پانی لگا دے تو چالے وغیرہ نہیں بنے گے اور جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنائے تو چند قطرے بارش کا پانی مکس کر لے، اس سے کھانا بیماری نہیں بناتا اور ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلائے اور اس میں روئی اوپر سے تر کر کے کان پر لگائے۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کیلا استعمال کر لیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ شامل کر کے استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت لہسن کا ایک جوا پاس رکھ لیا جائے تو مچھر دور بھاگ جاتے ہیں۔ اگر چائے کے کپ یا مگ وغیرہ پر داغ پڑ جائے تو باہر کسی کیمیکل کو استعمال کرنے کے لیمو پر تھوڑا سا نمک لگا کر داغ پر رگڑ لیں، داغ صاف ہو جائے گی۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالے گے یہ اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا، لہذا اتنا ہی ابالے پکائے کہ سفیدی جم جائے اور زردی نہ جمے۔ گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں وہ لیمو چاٹ لیا کریں۔ چائے کے ساتھ ناشتے والے اشیاء یعنی کیک، بسکٹ، پیسٹری وغیرہ اور تلی ہوئے اشیاء کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ چائے کے زیادہ استعمال سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ پاؤں پر تیل لگانے والے انسان
कम बीमार होता है। कच्चा एलोवेरा खाने से इंसान की ताकत में कभी कमी नहीं आती। अगर आप अपने दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो जितना हो सके नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम कर दें। अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप अपने फेफड़ों का ख्याल रखना चाहते हैं तो तंबाकू नोशी बिल्कुल बंद कर दें। मिठाई सिर्फ उसके लिए मुफीद है जिसका शुगर लेवल लो हो, वरना आम आदमी के लिए मिठाई हर सूरत में नुकसानदेह है। बाजू पर ब्लीच करने के फौरी बाद मेहंदी हरगिज मत लगाए। हमेशा अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहते हो तो सदका करते रहो। सब्ज धनिया के पत्तों को फेस कर रोजाना चेहरे के दाव पर लगाया जाए तो दाग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। मिट्टी के सुराही में पानी पीते रहने से आवाज सुरीली हो जाती है। जो लोग बे औलाद है उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, वो दूध में शहद मिलाकर पिया करें। अगर छोटी आंत का मसला हो तो बासी खाने और ठंडे मशरूबात से परहेज करना चाहिए। नाजरीन, ज्यादा तनहा रहने की आदत एक इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। सिर्फ एक दिन में 6 बादाम खाने से वजन तेजी से कम होने में मदद मिलती है। अगर चेहरे पर लगाने वाली क्रीम खुश्क हो जाए तो उसमें मुनासिब मिकदार में अरक की गुलाब मिला दें। क्रीम दोबारा काबिल इस्तेमाल हो जाएगी। बच्चों की नज़र कमजोर हो तो सोने से कबल सौंफ खिला दिया करें। अदरक सांस की नालियों में मौजूद सोजिश को खत्म करता है और जरासीम का खात्मा करता है। मोबाइल फोन अगर पानी में गिर जाए तो बैटरी और सिम निकाल कर बाकी सेल को कच्चे चावलों में रख दे। 2 दिन बाद निकाले तो सेल ठीक होगा। किसी भी सब्जी या किसी और चीज की कचरा हाथों पर लग जाए तो हाथों पर स्टील का चम्मच रगड़ कर धो ले तो बदबू दूर हो जाएगी। खाने की कोई चीज खाते वक्त अगर उसमें चंद पत्ते पुदीने के डाल दिए जाए तो चेहरे की रंगत लाल और होशनुमा रहती है। अगर हाथों से बहुत ज्यादा पसीना आता हो तो बैंगन का पानी निकाल कर उसे मुतासरा हाथ या फाव पर मले, शिकायत दूर हो जाएगी। जिस्म का दर्द दूर करना है तो फाय खाए। गाय और बकरी के फाय में जिंक और मैग्नीशियम मौजूद होता है। फाय के सालन में मौजूद फास्फोरस की बड़ी मिकदार दांतों और जिस्म की हड्डियों को कुव्वत फराहम करता है और हड्डियां भी मजबूत हो जाती है। रोजाना रात को नीम गर्म बादाम के तेल से आंखों के गिर्द हल्कों पर हाथों से मालिश करो। आंखों के गिर्द हल्कों के नाम निशान खत्म हो जाएंगे। घी में कुछ नमक शामिल करके रोजाना मालिश किया करें, इससे बदन की खुश्की दूर हो जाती है। कपड़े धोते वक्त वॉशिंग मशीन में बेकिंग सोडा डालो, सरफ का इस्तेमाल इंतहाई कम हो जाता है। जहनी थकावट को दूर करने के लिए गोश्त की जगह सलाद खाना शुरू कर दे, जहनी थकन दूर हो जाएगी। उन लोगों के घरों में परेशानियां ज्यादा होती है जो लोग किसी से हसद करते हैं। बादाम का हालिस तेल सर पर लगाने से आपका दिमाग तेज हो जाएगा, नींद पुरसुकून आएगी। सुबह फजर की नमाज के बाद आसमान की जानिब मुंह करके थोड़ी देर देखे और सांस को रोके, इससे दमा का मर्ज दूर हो जाता है। दही के साथ नाश्ता करने से बंदा जहनी दबाव और डिप्रेशन से महफूज रहता है। अगर आपको मच्छर काट ले और दाना वगैरह बन जाए तो 1 चम्मच लेकर उसको थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह पर लगाए, ये जरासीम को खत्म कर देगा। बादाम के तेल के इस्तेमाल से सूरज की शुआओं के नुकसान से बच सकते हैं। चायों पर फूल गोभी का रस लगाने से चाय दूर हो जाती है और रंगत भी निकल जाती है। हर खाने के बाद लेमू का रस चूसने से चेहरे की झुर्रियां दूर हो जाती है। मसवाक करने से नजर तेज होती है और बुढ़ापा देर से आता है। प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना डालोगे तो प्लास्टिक पिघल कर खाने में शामिल हो जाएगी, जो खतरनाक बीमारियों का बायस बनेगी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मज़ीद खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।